الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری جنگیں ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، لیکن لوگوں کو نہ اس جنگ کی تاریخ یاد ہے اور نہ تاریخ یاد ہے، یعنی جنگ کی ہسٹری بھی نہیں معلوم اور جنگ کی ڈیٹ بھی نہیں معلوم۔ لیکن ماہ محرم کی 10 تاریخ کی جنگ مسلمان کے بچے جوان بوڑھے سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی اس سے پہلے جنگیں ہوئیں اور جس میں خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، ان جنگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر کھلے ہوئے کافر تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جن کے ساتھ ہوئی انہیں کافر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ حب دنیا اور حب جاہ کے اندر انہوں نے نواسے رسول سے جنگ کر کے اپنی آخرت کو برباد کی۔ ایک درس ہے کربلا کی جنگ سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ 22,000 کے لشکر کے سامنے جو اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور ہزارہ کوششوں کے باوجود امام حسین اپنے موقف سے 1 انچ بھی نہ ہٹ سکے۔ اس کی وجہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی اور نہ کوئی عہدے کی لالچ تھی۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، اسے ذہن میں رکھیں۔ امام حسین ہمیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ 2 کیریکٹر کربلا کے اندر تھے، 2 کردار کربلا کے اندر تھے، ایک قرآن کے خلاف والا کیریکٹر اور ایک قرآن کی فیور والا کیریکٹر۔ قرآن کے خلاف والا جو کیریکٹر تھا اس کے پاس فوج تھی، پیسہ تھا، اقتدار تھا، اور قرآن کی فیور والے جو تھے ان کے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن تھے وہ نوجوانان جنت کے سردار، اور کم تعداد کے اندر تھے، کوئی بڑی فوج بھی نہیں تھی۔ پروردگار نے بتا دیا حق پر رہتے ہوئے اگر چند افراد بھی تم رہو اور ثابت قدم رہو
تو مٹانے والا تو مٹ جائے گا، حق کبھی مٹ کر کے نہیں رہ سکتا۔ آج یزید کا نام اچھے الفاظ سے کوئی لینے والا نہیں ہے، ہاں چند اہل حدیث جو ہیں وہ یزید کے لیے اچھے نام اور اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ اپنے بچوں کا نام حسین رکھنا پسند کریں گے، غلام حسین رکھنا پسند کریں گے، لیکن کوئی یزید رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کربلا کا سانحہ اور کربلا کی پوری حقیقت، میں آج اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا۔ آپ یقیناً آج کی رات اور کل کی رات میں جو مجھے سننا چاہیں وہ باندرا آ جائیں، اور باقی آپ حضرات نہ پہنچ سکیں تو یوٹیوب پر اور دیگر علماء اہل سنت کی تقاریر کے ذریعے شہادت کے واقعات کو آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ مجھے آج بتانا ہے کہ اس 10 محرم کو ہم کو کرنا کیا ہے۔ یہ تو آپ اور ہم آج تک سنتے چلے آئے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور بڑی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کی فرمائی، ارشاد فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں روزے کے بارے میں تھوڑی سی بات بعد میں عرض کروں گا، لیکن آج میری نظر سے چند آیتیں گزریں اور میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ بعض احادیث کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خاص طور پر یوم عاشورہ میں کیا کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کیا طلب کرنا چاہیے۔ تو کہنے والے نے کہا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کہا کہ یوم عاشورہ وہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اس لیے اس دن کے حوالے سے فرمایا گیا، اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے جد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے عاجزی کے چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام پر القا فرمائے، سکھا دیے، اور انہی کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور وہی کلمات حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کون سے کلمات تھے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمائی؟ تو فرمایا وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کے اندر اللہ نے جنت سے بھیجا، اور 300 سال تک دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکے، اور 300 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا کی، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اس دن توبہ بہت کرو۔ یوم عاشور کو اللہ سے اپنے گناہوں سے خوب معافی مانگو۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، خدا کی قسم وہ انبیاء جو معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم، لیکن اگر اللہ سے انہوں نے مانگا تو مغفرت ہی کی بھیک مانگی کہ مولا تو ہمیں بخش دے۔ بخشے ہوئے بھی اگر مانگتے ہیں تو مغفرت ہی کی بھیک مانگتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے محبوب کہو مولا بخش دے، رحم فرما، سب رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ عز و جل ان کی امت کی مغفرت فرما دے، اس رسول سے بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مغفرت کی دعا کرو، مغفرت مانگو۔ ہم مال مانگنے میں سے اور دنیا کے جھمیلے کی نجات کے مانگنے سے فرصت نہیں پاتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اور یہ مغفرت کی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہم کو نہیں معاف فرمائے گا، اللہ اکبر، خطائے اجتہادی تھی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو مولا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جن کے دامن سے وابستہ ہونے پر اللہ گناہ معاف فرما دے، وہ معصوم تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اسے مغفرت کی دعا کا خیال ہی نہیں۔ بخشش بہت بڑی نعمت ہے، بخشش مغفرت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر معاف فرما دے تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی کہ دو مومن جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے۔ اور سرکار فرماتے دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اگر وہ بخش دے مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی سوال نہ پوچھے، تمہارا احتساب نہ کرے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ وہ اگر پوچھنے پر آ جائے تو ہم میں کا کوئی اپنے گناہوں پر اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خاص طور پر یوم عاشورہ میں اپنے گناہوں سے بخشش مانگو، اسے نہ بھولنا، اسے فراموش نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں ذرہ برابر ہچکچانا نہیں اور اسے بھولنا نہیں۔ اور ہاں اتنی ضرور کوشش کرنا کہ جب مغفرت کی دعا کرو تو کچھ آنسو نکل آئیں، گلٹی اندر سے فیل ہو، یار میں اتنا اپنے رب کا کھا کر میں نے اتنے گناہ کر دیے، پھر بھی میرا رب مجھے دیتا ہے، میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں صبح سے لے کر رات تک اس کے ارشاد کے خلاف عمل کرتا ہوں پھر بھی کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، رہنا بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ رو، گڑ گڑاؤ۔ بہت سارے ظالم ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے تو آنسو نہیں نکلتے، میں تو بہت سخت دل ہوں۔ سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بدبخت ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے نہ رونا، اور قرآن نے تو رونے پر ابھارا، کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور یہاں ہنسنے سے ہی فرصت نہیں تو روئے گا کیا آدمی؟ اللہ والے پوری پوری رات روتے تھے، اور یوم عاشور کو تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑا پاورفل دن ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہ دن باطل کی تباہی کا ہے اور حق کی کامیابی کا دن ہے، اور اول روز سے یہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جو ٹکرائی وہ اسی دن ٹکرائی تھی۔ بہت بڑا دن ہے یوم عاشور۔ ایک دوسرا پیغام، ایک تو توبہ کرنا ہے، کثرت سے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، اور آنسو نکل جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا، تو اس دن خوب روئیں اور معافی مانگیں، اور روزہ ایک دن کی بجائے 2 دن کا رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور نصرانی کے طریقے سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا ہم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے۔ ان کے طریقے پر چلنا حضور کو پسند ہی نہیں تھا، اور اسی لیے قرآن مقدس کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور جو گمراہ ہوئے یہ کون ہیں؟ جن پر غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے وہ یہودی اور نصرانی ہیں۔ ہم نماز میں بھی ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری زندگی پوری گزرتی ہے، پوری زندگی ان کے طریقے پر۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے طریقے پر ہم کتنے چلیں گے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اگر کہیں کی کسی کی طرف جائیں، کسی جانب بھی جائیں تو تم ان کے پیچھے پیچھے وہاں بھی چلے جاؤ گے، یعنی اتنا ان کا فالو کرنے کا شوق امت مسلمہ کو ہے۔ تو ان کے طریقے پر نہ چلو، حضور کے طریقے پر چلو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس دن روزہ رکھو، اور کوشش کرو کل کا اور پرسوں کا یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، اور اگر کوئی شخص 9ویں اور 10ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو 10ویں ہی کا رکھے، یا اس کے ساتھ ایک ملا کر 11ویں کا رکھ لے۔ اور تیسری چیز، ایک تو توبہ کرنا ہے یوم عاشور کو، دوسری چیز روزہ رکھنا ہے، اور تیسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، خوب صدقہ و خیرات کرو، غریبوں کو دو۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دن ہے جو مصیبتوں کے ٹلنے کا دن ہے، جو پریشانیوں سے چھٹکارے کا دن ہے، جو تکالیف سے نجات کا دن ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس دن صدقہ نکالتا ہے اور اچھی طریقے سے نکالتا ہے تو یاد رکھیں اللہ بری موت سے اسے بچا لے گا، بری موت سے بچا لے گا۔ تو صدقہ نکالو۔ یہاں بات صدقے کی آئی تو میں بتاؤں، اور یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ترغیب آپ کو ملے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو اپنی امت کے نام سے ایک قربانی ضرور کیا کرتے، اپنی طرف سے بھی کرتے، اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے، اتنا پیار تھا اپنی امت کو۔ شب معراج تشریف لے گئے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہاں بھی حضور نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی سلام، ہم پر بھی سلام، اور نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ وہاں بھی اپنی امت کو حضور نے فراموش نہیں کیا۔ حضور کہیں اپنی امت کو نہیں بھولتے تھے۔ تو ایک بہت پیارا نسخہ جسے الحمدللہ ہمارے گھر میں ہم نے اس قربانی کے بعد سے رائج کیا ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، تو ہم جہاں اپنے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اپنی اولاد کا نام سے صدقہ اولاد کے نام سے صدقہ نکالتے ہیں،
ایسے جو کچھ بن سکے روزانہ حضور کی امت کے نام سے بھی صدقہ نکال دیا کہ ہم اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے تو صدقہ نکالتے ہیں. بہت سارے حضور کے امتی ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ صدقہ نکال سکیں، بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، کسی بھی تکلیف کے اندر گرفتار ہوں گے. اگر حضور کی امت کے نام کا بھی صدقہ نکالو گے تو مدینے کے تاجدار اس سے بہت خوش ہو جائیں گے. یہ سلسلہ بھی شروع کرو. الحمدللہ ہمارے گھر میں روزانہ ہر ایک فرد کے نام کا صدقہ نکلتا ہے. اسی لیے الحمدللہ اب روزانہ بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام سے بھی صدقہ نکالا جاتا ہے. تو حضور کی امت کے لیے بھی دعا کرو اس دن، اور امت کے نام سے بھی صدقہ دو. تیسری چیز، چوتھی چیز، یوم عاشور کو اپنے گھر والوں پر فراخی کرو. گھر والوں پر کنجوسی نہ کرو. دو گھر والوں کو اچھی طریقے سے ان کو دو، دل تنگ ہو کر کے نہیں، اچھی طریقے سے دو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ یوم عاشور کو اپنے گھر والوں پر فراخی کرنے سے، یعنی بہت دل کھول کر ان کو دینے سے، اللہ نے سال بھر میری روزی میں برکت عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی کریں. اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز قضا ہونے نہ پائے، نماز کی بھی پابندی کریں، لیکن خاص عمل جو میں آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھیں. توبہ بہت دل سے کریں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ توبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی قبول فرمایا تو ان کے صدقے میں آدمی کی بھی توبہ، مومن کی دعا بھی اور توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا. تو اس دن رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اس مبارک دن میں پروردگار ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.